مولانا فضل الرحمان صاحب نے قصور میں انڈین بارڈر کے قریب جا کر ایک اپنی پشتو جناب انہوں نے بولی. انہوں نے جو جملے کہے, ہر پاکستانی, ہر شہید کا گھر, ہر شہید کی بہن, ان کے دل دکھے. انہوں نے جو الفاظ کہے, پچھلے 2 دن سے ہر پاکستانی کا دل دکھا ہوا ہے کہ پاک فوج کے جوان اور افسر تنخواہ کے اوپر کام نہیں کرتے, اپنے وطن کے لیے, اپنی پاک سرزمین کے لیے, اپنی دھرتی ماں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. ملکی سیاست ایک بار پھر ہمیں گرم نظر آ رہی ہے. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے حالیہ بیان پر سیاسی ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے, جہاں حکومتی اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے. اگر کشمیر کی بات کی جائے تو وہاں پہ انتخابات بھی قریب آ رہے ہیں. مختلف سیاسی شخصیات کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت نے انتخابی منظرنامے کو مزید دلچسپ بنا دیا. ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں قومی مفادات پر یکجہتی کا مظاہرہ کریں گی یا پھر انتخابی سیاست ہی تمام بیانیوں پر غالب رہے گی؟ آج انہی اہم معاملات پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. بالکل جی, انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کر چکے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. آپ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. سر, ابھی آپ کا ایک ہم بیان بھی سن رہے تھے اور سب نے سنا اور اس پر بات بھی ہو رہی ہے. آپ نے مولانا صاحب کے بیان کو شہداء کی توہین قرار دیا ہے. سر, آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے بیانات صرف سیاسی اختلاف نہیں بلکہ قومی سلامتی کی اگر ہم بات کریں یا پھر افواج کے مورال کی بات کریں تو اس پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں؟ صرف میں نے اعتراض نہیں کیا, یہ پوری 26 کروڑ پاکستانیوں نے اعتراض کیا ہے, گلہ کیا ہے, شکوہ کیا ہے, غم اور غصے کا اظہار کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو عام پبلک کے اندر اپنی تھوڑی بہت عزت تھی وہ ملیا میٹ کی ہے اپنے اس بیان سے. تو میں نے پریس کانفرنس کر کے ان کو سارا آئینہ دکھایا ہے کہ جو 3 اہم نکات انہوں نے اپنی طرف سے جناب اٹھائے تھے. کہ ایک تو یہ ہے کہ جناب فوج کے اندر جو جوان بھرتی ہوتے ہیں اور پیٹی پہنتے ہیں وہ تنخواہ کے لیے پہنتے ہیں, اور اگر شہید ہو گئے تو کوئی اس کے اوپر اتنا زیادہ ماتم اور اتنا زیادہ وہ جناب شور اور واویلا کس بات کا. دوسرا یہ کہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے جناب فوج کے جوان اور افسر جناب وہ پلتے ہیں, تو جناب ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں. اور تیسرا حقیقی جمہوریت کا انہوں نے جو نعرے لگائے تھے, میں نے ان تینوں کا کل پریس کانفرنس کے اندر سیر حاصل جواب دیا ہے, جو پوری دنیا کے اندر اس بات کے اوپر اللہ پاک کی کرم سے مجھے اپریسیشن آئی اور لوگوں نے کہا کہ تم نے حق ادا کیا ہے. اور یہ تو میں نے صرف جذبہ حب الوطنی کی بنیاد پہ کیا ہے, اور یہ ہر پاکستانی کی آواز تھی. اور میرا خیال ہے کہ اگر رتی برابر بھی غیرت ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب میں تو وہ اس پہ معافی مانگیں گے, اور اگر معافی نہیں مانگیں گے تو قیامت تک جناب ان کے یہ الفاظ ان کا پیچھا کریں گے اور اس کا نقصان بھی ہوگا. چوہان صاحب بتائیے گا کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں بھی آپریشن جاری ہے, ملک میں دہشت گردوں کے خلاف ایک جنگ جاری ہے. کیا ایسے وقت میں ہماری جو بھی سیاسی قیادت ہے اس کو اپنے بیانات کو اس طرح سے دینا چاہیے, کیونکہ اس سے بہت زیادہ گریز کرنی چاہیے, ہمیں تو بیک اپ کرنا چاہیے اپنے تمام تر نوجوانوں کو؟ ٹرو اسٹیٹسمین شپ کس کو کہتے ہیں؟ ٹرو اسٹیٹسمین شپ کہتے ہیں کہ وہ لیڈر, وہ سیاستدان کہ جو برا وقت آئے اپنے ملک کے اوپر تو وہ ایک اچھے انداز سے, ایک اچھے جیسچر کے ساتھ قوم کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے اپنی زبان, اپنے کلام اور اپنے عمل کو استعمال کریں. یہ ہے ٹرو اسٹیٹسمین شپ. لیکن بدقسمتی سے یہاں پر تو ہر کوئی بلیک میلر بنا ہوا ہے, ہر کوئی شیخ مجیب الرحمان بننے کی کوشش کر رہا ہے, ہر کوئی اپنی مکتی بانی لے کے جناب چلنے کی کوشش کر رہا ہے. ان کی غلط فہمی ہے. 1971 کے اندر تو چاروں طرف سے گھرا ہوا مشرقی پاکستان تھا, انڈیا سے چاروں طرف سے, اور 5000 میل دور کا وہ ٹوٹا تھا. یہ پاکستان جو ہے اس وقت, اس کا 1 انچ بھی کوئی بال بیکا پاکستان کا نہیں کر سکتا. اور فیلڈ مارشل سید عاصم منی صاحب کا یہ بالکل ٹھیک سٹیٹمنٹ تھی. اور اب مولانا فضل الرحمان ٹائپ کے اور جناب محمود خان افغانی جو قائد اعظم خلاف ہے اس کی طرح کے, اور پھر یہ نقدہ کوکا کے جناب آپ کے قیدی نمبر 420 کی طرح کے لوگ, یہ اس غلط فہمی کے شکار ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو, اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو ایسے موقع پہ دبا لیں گے کہ جب وہ اسرائیل اور انڈیا کا مقابلہ کر رہے ہیں اس خطے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے کوئی ٹرو اسٹیٹسمین شپ کا ثبوت نہیں دیا. ٹرو اسٹیٹسمین شپ تھی 1965 کی جنگ سے پہلے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا مودودی جماعت اسلامی کے امیر تھے, ان کے اوپر جناب صدر ایوب نے ان کو پھانسی کی سزا دی, ان کے اوپر جناب قید و بند کی صحبتیں ہوئیں,
لیکن جیسے ہی 65 کی جنگ ہوئی، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا بیان تھا کہ جماعت اسلامی کا ہر کارکن اور پوری قوم جنرل ایوب کی قیادت میں انڈیا کے خلاف جنگ لڑے گی. اس کو کہتے ہیں اسٹیٹسمین شپ. صحیح. تو جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ چلے سر، اس پر تو آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن میں چاہتی ہوں تھوڑی سی انتخابات کے حوالے سے بھی بات کروں آزاد کشمیر کی، لیکن اس سے پہلے ایک بریک لینی ہے، نیوز بریک، پھر واپس آتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.